بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 5-6 ہفتے کے تعطل کے بعد آج ہماری G8 قرآن کلاس دوبارہ لگ شروع ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی کلاس سے یہ جو گیپ آیا ہے اس میں پہلے دعا سے شروع ہو جائے، تو سائلنٹ پریئر ہوگی، تو دعا میں شامل ہو جائے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ۔ آمین اللہم آمین۔ گزشتہ کلاس میں جو کسی وجہ سے ریکارڈ ہونے سے رہ گئی تھی، ہم سورۃ ابراہیم کے افعال کرنے کے بعد وہ جو آیت تھی اس کے بعد ہم اسماء کی طرف کر رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو مختلف مترادفات ہیں سبیل کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ سبیل جس کو راستہ کہتے ہیں، طریقہ، راستہ، راہ، قرآن کریم میں اس سے ملتے جلتے بہت سارے جو الفاظ استعمال ہوئے تھے ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ السبیل کہتے ہیں، پھر صراط بھی آتا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے، الطریق بھی ہے، اور النجد وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم نے لاسٹ کلاس میں کی تھی۔ اب جو آیت مبارکہ ہے سورۃ ابراہیم کو، جو جس کی طرف ہم یہ توجہ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 4 ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور ہم نے یہ سبیل، اس سے جو مترادفات وجود میں آئے تھے جس کی ابھی میں نے اشارتاً بات کی ہے، اس کے اوپر بات کی تھی۔ جہاں تک باقی یہ یبغونا، بغیون، یہ ساری جو افعال ہیں یہ ہم کر چکے ہیں۔ تو آج جو باقی اس آیت مبارکہ میں 3 رہتے ہیں، ایک تو یہ دیکھیں کہ عوجن، تنوین اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اسم کی حالت ہے، ایک اسم، پھر ضلالن، اور پھر بعیدن۔ جو بھی ان کی گرامر کی پوزیشن ہو کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا حال ہے، یا جو ان کی کنسٹرکشن ہے، اس سے قطع نظر آج ہم عوجن، ضلالن اور بعیدن کے اوپر بات کریں گے۔ یہ 3 اسماء کے ساتھ یہ آیت ہماری مکمل ہو جائے گی لغت کی۔ تو ہم چلتے ہیں عوجن، ضلالن، بعیدن۔ تو سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ العوج، یعنی اگر ہم الف لام کو نکال دیں جو معرف بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اوجن ہو جائے گا۔ تو اوجن یا اوجن یا العوج کسی چیز کے سیدھا کھڑے ہونے کی حالت سے ایک طرف جھک جانے کو کہتے ہیں۔ اگر ایک کوئی چیز کھڑی ہے، پول ہے، اگر وہ ایک طرف سے ہلکا سا جھکا ہوا ہے اور پورے اپنے زاویے پہ قائم نہیں، تو اس کو ہم العوج کے حوالے سے اس کو سمجھیں گے۔ نیز اس ٹیڑھے پن کو بھی کہتے ہیں جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے، یعنی کہ مانوی لحاظ سے بھی اور محسوسات کی دنیا میں فزیکلی بھی ہم کسی چیز میں ٹیڑھا پن، انکلینیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کو بھی العوج کے نام سے پہچانا جائے گا۔ جیسے کوئی کھڑی چیز ہے، مثلا لکڑی ہے، کوئی پول ہے، کوئی آئرن، کوئی بار، تو اگر وہ اپنے مکمل زاویے سے ہٹی ہوئی ہے، 90 ڈگری کے اوپر نہیں، تھوڑا سا، تو اس کو بھی العوج کہیں گے۔ اب اس میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ عوج کیا چیز ہے، کیونکہ اس میں حرکات کے فرق سے کچھ ان کے معنی میں فرق پڑتا ہے۔
تو العوج، عوج اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو صرف محسوسات کی دنیا سے اس کا تعلق نہیں بلکہ عقل کی دنیا سے ہے، خرد کی دنیا سے ہے۔ اہل خرد اس کو پہچان سکتے ہیں، اور عقل و بصیرت سے جس کو محسوس کیا جا سکے، جیسے کسی میدان ہے، صاف میدان ہے، چٹیل میدان، اس کی ناہمواری کہ اس کے اندر کچھ فرق ہے، اس کا ایک بیلنس نہیں، وہ بغیر خاص ادراک کے، غور و فکر کے بغیر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو عقل سے جس بات کو بندہ پہچان لے اس کو یہ العوج اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور آگے بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ، تو معاشرے میں دینی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بعض اور قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں جو ٹیڑھا پن ہو، جب اس کا بھی تعلق عقل و بصیرت سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الکاف میں، کہ اور دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ تو سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو صفات ہیں ان میں یہ ذکر کیا ہے۔ تو قرآن عربی غیر ذی عوج کا جو حوالہ ہے وہ سورہ الزمر میں آیت نمبر 29، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اور ولم یجعل لہ عوجا، یہ سورۃ الکہف کا حوالہ ہے۔ تو سورۃ الکہف کا جو پہلا رکوع ہے جس کی یاد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور خاص طور پر جمعہ میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں بھی اس کی آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہے یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم، اس کی صفت میں یہ بتایا ہے کہ ولم یجعل لہ عوجا، کہ اس نے اس میں کسی قسم کی ناہمواری، کجی، ٹیڑھا پن نہیں رکھا، یہ بالکل صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ تو یہ جو فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں اس عوج کے اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی بھلائی، ہدایت اس کے اندر ہے۔ اب اشارتاً، کنایہ کے طور پر، ایک آدمی جو بدخلق ہو، کج خلق آدمی کو بھی آوج کہا جاتا ہے، کیونکہ بھی اس کی جو بھی فطرت ہے یا اس کا جو طور طریقہ یا اس کا انداز فکر وہ فطرت سے ٹیڑھا پن، فطرت سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کو بھی بد خلقی کو بھی جو ہے ایسے انسان کو بھی آوج کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ اوپر میں نے عرض کیا کہ العوج، اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے یہ تفسیر کبیر سے ہے۔ تو فرمایا کہ العوج، یہ در حقیقت عویجا، یعنی وہاں سے یہ سارا برآمد ہوا، عویجا یعوجو عوجا سے اسم ہے، یعنی یہ جو العوج ہے اس کا یہ ایسے روٹ بنتا ہے، عویجا یعوجو عوجا، اور اس کے معنی ہے ٹیڑھا ہونا، کجی۔ جسموں کے ٹیڑھا ہونے کے لیے عوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عوج اور عوج دونوں میں فرق ہے، دونوں میں یہاں پہ عین کے اوپر فتحہ، یہ جو لفظ ہے اس میں عین کے نیچے کسرہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق۔ تو اگر تو محسوسات کی دنیا میں جسموں کا ٹیڑھا ہونا، کسی جو فزیکل باڈی، اس کے لیے عوج، اور معنی و صفات کی کجی اور نادرستی کے لیے عوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اقرب الموارد کے حوالے سے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا۔ مزید یہ فرمایا کہ عوج الطریق، عوج الطریق سے مراد یہ ہے، جیسے عوج کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اوپر، یہ دیکھیے یہ والا عوج، تو مراد ہے کہ زیغہ، راستے کا ٹیڑھا پن، اور
در حقیقت اس سے وہ مانوی لحاظ سے مراد ہے۔ عوج الدین والخلق، مراد ہے فسادہ دین اور اخلاق کی خرابی میں اگر ہو تو یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ جو فرمایا کہ ولم یجعل لہ عوجا، اس سے بھی مراد قرآن کریم کی جو صفات ہیں، اس کی جو ہدایت کی طاقت ہے، یا اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہیں جو جس میں کسی قسم کی کجی نہیں، کوئی ناہمواری نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی نادرستی نہیں، بلکہ اس کی ہر بات میں حکمت ہے، اسی لیے اس کو الکتاب الحکیم کہا گیا ہے۔ اور یہ حوالہ تاج العروض سے، اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اقرب کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی، یہ وہ حوالے ایک چھوٹا سا ایک نشان دیا جاتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب قرآن مجید سے کچھ مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو نمبر 2 مثال ہے، یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 29 کی بات کی تھی۔ پھر یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یہ جو ہے یہ سورہ طٰہٰ کا حوالہ ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی کہ کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھا پن نہیں۔ جس دن جو ہے وہ ایک دائی جو ہے اس کی وہ پیروی کریں گے، تو بہت ساری اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور آئندہ جو آنے والا وقت ہے اس کی طرف بھی اس میں بڑا ایک گہرا اشارہ دیا گیا۔ چنانچہ اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں یہ دیکھیں، یہ والا تھا لا عوج لہ، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے جس کی تعلیم میں کوئی کجی نہ ہوگی۔ تو ادعائی اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس میں اب یہ دیکھیں بہت ہی فکر انگیز ہے، یعنی جب دوسری قوموں پر تباہی آنی شروع ہوگی اور پہاڑ جیسی مضبوط قومیں تباہ ہو کر زمین سے لگ جائیں گی، تب لوگ اس نبی کو ماننے لگ جائیں گے جس کی تعلیم میں کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قرآن کریم میں قرآن تعلیم کی بار بار یہی تعریف آتی ہے۔ یہی جو پتہ نا ولم یجعل لہ عوجا سورہ کہف میں فرمایا، تو یہ بہت ہی فکر انگیز بات ہے، اور آج کل کے حالات کے مطابق بھی یہ والا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت، یہ ساری یہ کافی ریفلیکٹیو ہیں اس کے اندر۔ یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ نے ایک درس قرآن کا کلپ بھی شاید سنا ہو، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے 106 سورہ طٰہٰ کی، 106 7 8 9، یہ سارا جو مضمون ہے یہاں سے، یہ اس کے بارے میں تفسیر کبیر میں آپ پڑھیں، اور یہ جو نیچے نوٹس لیے ہیں ان کے اندر بھی، ٹھیک ہے جی، یہ سارا بیان ہے۔ اشارتاً میں نے آپ کو یہ مضمون آپ کی طرف آپ کو بتایا ہے۔ پھر اگلی جو مثالیں ہیں لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ بھی قرآن کریم میں ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں عوجہ کا لفظ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن، جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آیا، تم جو ہے کجی چاہتے ہو، ناہمواری چاہتے ہو، ٹیڑھا پن چاہتے ہو۔ پھر الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ وجہ، یہ بھی سیم اسی قسم کا مضمون ہے۔ پھر وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونہ، تو یہ جو آیت، یہ جو مثالیں 3 4 5 یہ آپس میں ان کا مضمون بہت ملتا ہے۔ تو اس میں یہ مثالیں اس لیے بیان کی گئی کہ یہ جو ہم سورۃ ابراہیم کی ہم کر رہے تھے کہ ویبغون عوجا، یہ اس سے قریب ترین مثالیں، اس طرح کی یہ مضمون اور جگہ بھی بیان ہوا ہے۔ پھر عوجا کے بعد اب ہم چلتے ہیں اب دلال، کیونکہ یہ جو دوسرا لفظ ہے عوجا کے بعد اگلا ہے ضلال بعید، تو الضلال سے مراد ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، اور
یہ جو اپوزٹ ہے نا، مترادفات تو ہوتے نا کہ ہم مانا، اور یہ بالعکس یعنی کہ متضاد، یہ لفظ ہدایت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، کہ جو ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی فائدہ کرتا ہے، اسی کے ہدایت اس کو فائدہ اس کو پہنچتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے یا جو ہے وہ اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی، علیہا اس کے نفس کے اوپر ہی ہے۔ تو اب دلال کا مطلب ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، اور ہدایت کے بالمقابل، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، صرف ایک نہیں، بنیادی طور پر یہ لفظ ہے۔ دلالن کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے، یعنی وہ گمراہی قصدن ہو یا سہون، ضروری نہیں کہ ایک انسان پوری انٹینشن سے کوئی غلط کام کرے وہی دلال ہے، بلکہ اگر غلطی سے کوئی بات جذبات میں آ کر، شدت جذبات میں یا کسی نا علمی کی وجہ سے، معرفت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جس میں سیدھا راستہ اختیار نہ کیا گیا ہو، معمولی ہو یا زیادہ، اس کے لیے بھی یہ دائرہ اس کو بھی کور کرتا ہے، کیونکہ طریق مستقیم جس کا قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طریق مستقیم، وہ پسندیدہ راہ کو کہتے ہیں طریق مستقیم، جس پر چلنا نہایت دشوار عمل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ صراط مستقیم یا طریق مستقیم آسان راستے نہیں، بلکہ ان کے لیے استقامت پہلی شرط ہے، اور بہت بڑی بات ہوتی ہے استقامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقیموا ولن تحصوا، کہ تم استقامت اختیار کرو لیکن اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک مسلسل سفر ہے، اور فرمایا ولن تحصوا، تم پورے طور پر اس کی نگہداشت، اس کا حصول، اس کو تم نہیں کر سکو گے۔ اور آگے جو مثال آ رہی ہے اس سے آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے اتنے دائرے ہیں استقامت کے، اور یہ جو مضمون ہے، اس لیے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، ٹھیک ہے استقامت اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم نے اوج کمال پہ پہنچ گئے اور مکمل کر لیا۔ چنانچہ حکما، حکیم کی جمع حکما، اور اہل لغت نے کہا ہے کہ صحت و راستی کی راہ تو صرف ایک ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں کہ راستے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، گمراہی کے لیے مثلا نور ہے، یخرجہم من الظلمات، ظلمت کی جمع الظلمات آیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو راستہ جو طریق مستقیم ہے وہ ایک ہے، لیکن گمراہیوں کے راستے بہت سارے ہیں، اور قرآن کریم میں یہی بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، مضمون جو سورہ اپنا آیت الکرسی کی بعد والی آیات ان میں اندر۔ تو استقامت کی مثال یا ثواب یعنی ٹھیک جو درستگی، اس کی مثال تیر کے ٹھیک نشانے پر بیٹھ جانے کے ہے۔ تو استقامت سے مراد ہے کہ بالکل صحیح بندہ، جیسے ایک اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو تو وہ نشانہ تیر کا یا بلٹ کا جو بھی ہے وہ صحیح ٹارگٹ پہ نہیں جائے گا۔ تو صحیح نشانہ کے علاوہ ہر جہت کا نام ضلالت ہے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں کچھ کمی ہو، اس کو ہم عربی جو لغت ہے وہ اس میں کرتی ہے۔ بہت سارے صلحاء گزرے امت مسلمہ میں، مفردات امام راغب میں یہ بیان کیا ہے کہ بعض صالحین کی روایت یہ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کیا معنی ہیں کہ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، کہ عام مشہور ہے نا کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اولڈ کر دیا مجھے، اس کے کیا مطلب ہے؟ بعض نے ایک ہے کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس کی واخواتو، اور اس کی یعنی کہ بہنوں نے، اس جیسی دوسری صورتوں نے، اس میں سورۃ تکویر کی بھی مثال آتی ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو آپ مطلب وہ بھی ایک لحاظ سے یعنی کہ مانوی لحاظ سے گہرا، تو انہوں نے دعائیں کی ہوں گی کہ بعض کا ایسے بھی صلحاء اور اتنے اہل کشف بزرگ گزرے ہیں جو
اگر ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ دعائیں کر کے بعض کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دیتا تھا، وہ اس طرح کا استفسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر لیتے تھے، اور کئی ایسی لٹریچر میں موجود ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث مثلا کسی کو ضعیف سمجھا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جو روایات ہیں جو ان کا ایک عام معروف طریقہ اس سے اس کی سند کمزور ہے، لیکن ان کو کشف میں یا خواب میں بتایا گیا کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے، میں نے یہ بات کہی ہے، یعنی اس حدیث کو آپ نے اس میں مستند قرار دیا گیا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مفردات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے کیا معنی ہے کہ سورۃ ہود اور اس کی ہم مثل دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود کی جس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی جس کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ شیبتنی، کہ اس نے مجھے نڈھال کر کے رکھ دیا، وہ آیت فاستقم کما امرتا ہے، یعنی وہ آیت، اس آیت نے، یہ جو آیت مبارکہ فاستقم کما امرتا، اس نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ تو میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ سورۃ ہود کی اس آیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی کہ اس قدر آپ پہ اثر ڈالا یا اس کی اپنی ذمہ داری آپ نے محسوس کی کہ آپ نے جیسے ایک بندہ بڑی مزمل ہو کے نڈھال ہو کے کہتا ہے، تو یہ آپ آیت مبارکہ جو ہے وہ نوٹ کریں۔ آیت نمبر ہے 113 113 نمبر کی آیت میں یہ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا فرمایا گیا۔ تو سورہ ہود 113 یہاں پہ یہ ہے 113، یہ دیکھیں یہ والی آیت مبارکہ ہے جس میں استقامت کی بات کی۔ بس اے رسول تو ان لوگوں سمیت جنہوں نے تیرے ساتھ ہو کر ہماری طرف رجوع کیا ہے، اس طرح پر جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے سیدھی راہ پر قائم رہ، فاستقم کما امرت، یہ الفاظ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے سورۃ ہود نے، اور سورۃ ہود میں پھر یہ والی آیت کہ جس طرح تجھے حکم دیا گیا اسی طریقے سے بالکل اسٹریٹ تم رہو۔ پھر دلال کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں، خواہ وہ ہٹنا عمدن ہو یا ساون، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ تو جس سے بھی کسی قسم کی غلطی سرزد ہوگی اس کے متعلق ہم ضلالت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن عام طور پر ہماری اردو زبان میں اس کو بہت ہی غلط معنوں میں سمجھا جاتا ہے اور اس کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے، لیکن کانٹیکسٹ کے مطابق اس کے اور بھی معنی ہیں، جیسے کہ آگے یہ بتایا جائے گا۔ الدلال مراد الہلاک، تباہی، الفضیحہ یعنی رسوائی، اور الباطل بھی کہتے ہیں غلط بات کو، اور الہدا کی ضد ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ حوالہ آگے بھی آ رہا ہے اس لیے میں اس کو آگے کرتا ہوں کہ الدلال فقط ما یوصل الی المطلوب، دلال کے معنی ہے مطلوب چیز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب کو کھو بیٹھنا اور اس بنا پر اس کو نہ پا سکنا، اور اس کا جو متضاد، اس کا الٹ الہدایہ ہے، اور ہدایہ اس کی ضد ہے۔ تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 326 کا یہ حوالہ ہے۔ پس ہدایت کے معنی ہے مطلوب چیز تک پہنچنے اور اسے پانے کے، یعنی تمام اسباب اور ذرائع کا میسر آ جانا، اور اس نامطلوب چیز تک پہنچا دینا یا پہنچ جانا، یعنی کامیاب کرنا۔ اس کے بعد دلہ کے معنی کسی کام میں منہمک ہو جانے کے بھی ہیں۔ ابھی سورہ کاف کی بات ہو رہی تھی، تو سورۃ کاف کی جو آیت ہے اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سورۃ کاف کے آخر میں آخری جو یعنی رکوع ہے اس کے اندر یہ والی آیت ہے، یعنی 12ویں رکوع میں۔ تو یہ چونکہ سورۃ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، پرانے وقتوں میں رکوع کا حوالہ دیا جاتا تھا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 12 نمبر جو ہے وہ
چیپٹر نمبر ہے، جیسا کہ آج کل جو طریق ہے وہ چیپٹر نمبر، سورہ نمبر پہلے لکھا جاتا ہے، بعد میں آیت نمبر. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سورۃ الکاف کا نمبر 12 ہے اور آگے آیت نمبر 3، بلکہ اس سے مراد ہے کہ 12واں رکوع اب کچھ سالوں سے آگے پریسائزلی سورت نمبر یا چیپٹر نمبر اور پھر آیت نمبر لکھا جاتا ہے. لیکن جتنی اولڈ بکس ہیں اس میں رکوع بس اتنا ہی بتا دیا جاتا تھا، آیت بھی بعض اوقات نہیں لکھی جاتی، اتنا ہی بتا دیا جاتا تھا کہ مثال کے طور پر سورہ البقرہ رکوع 35، اس طرح ہی اس کے اندر سے پھر وہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیتے تھے. تو یہاں پہ یہ جو حوالہ قائم رکھا گیا ہے اس میں الکاف کے رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 3. چنانچہ جب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں کہ یہ چیپٹر نمبر 12، تو وہ تو چیپٹر نمبر 12 تو سورہ الکاف ہے ہی نہیں، چیپٹر نمبر 12 تو سورہ یوسف ہے، اور سورہ کاف کا جو سورہ نمبر ہے وہ تو 18 ہے، 18ویں نمبر کی صورت ہے، کیونکہ سورہ مریم آگے 19 نمبر. تو یہ جو 12واں رکوع سورہ کاف کا اور آیت نمبر 3. چنانچہ ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 11 رکوع مکمل ہوئے، 12واں آ گیا، کیونکہ یہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے 12. ٹھیک ہے، جو اوپر والا آیت کے یہ جو آئین کے اوپر نشان ہوتا ہے یہ رکوع کا نشان ہوتا ہے، سورت کے رکوع کا، اور نیچے والا جو ہے یہ پارے کے رکوع کا نشان ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں 12، اور اس کے بعد جو یہ شروع ہو، یہ جو آئین ہلکا سا ہاف کٹ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ رکوع مکمل ہوگا. تو پہلی آیت اس کی یہ بن گئی، دوسری آیت یہ بن گئی، اور تیسری آیت یہ بن گئی الذین ضل سعیہم. تو یہی یہاں پہ تفسیر کبیر میں اشارہ کیا گیا کہ سورہ کاف رکوع 12 رکوع آیت نمبر 3 الذین یہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دیکھیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ ہے، اس کے بارے میں یہ ریفرنس جو ہے یہ وہ بیان کیا گیا کہ ان کی تمام تر کوششیں دنیوی زندگی کی، ورلڈلی لائف کے یعنی کاموں میں ہی صرف ہو گئی. اسی طرح دلال کے ایک معنی محبت شدیدہ کے بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ میں نے بتایا تھا نا کہ صرف ضروری نہیں کہ دلال جو ہے وہ صرف گمراہی کے معنوں میں، بلکہ اس کے اور بھی معنی ہے. کانٹیکس کے مطابق عربی لغت اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور قرآن کریم سے بھی اس کی مختلف استعمالات ہمیں ملتے ہیں. تو دلال کے ایک معنی محبت شدیدہ یعنی والہانہ محبت، بہت ہی ڈیپ لو اس کے بھی ہوتے ہیں. اور دراصل یہ معنی بھی ضل سعیہم والے معنوں سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ اوپر جو ہے جو بعض قومیں جن کی پوری ہر ان کی زندگی کی تمام جو کوششیں اس دنیا کمانے میں لگ گئیں کہ یہاں کا مال و متاع جمع کریں، ان کی یہ بات ہو رہی نا کہ یہ دیکھیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ سارا آج کل کے حالات کے مطابق بھی یہ جو آیات ہیں بہت ہی فکر انگیز ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ اس کے اندر یہ جو آیت نمبر 106، 103 سے 106 اور آگے یہ والا 107 تک، یہ بہت ہی اس کے اندر گہرے مطالب ہیں. سورہ کاف کی تفسیر جو ہے وہ آپ اس میں پڑھیں، کیونکہ محبت میں بھی انسان کامل طور پر ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ مفردات والے لکھتے ہیں، یعنی حضرت امام راغب اصفہانی، وہ ان کے بارے میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت ان کے بیٹوں نے کہا ان ابانا لفی دلال مبین، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی گہری محبت اور ایک شفقت اور رحمت کا سلوک ہے، اور ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہے ہمارے گھر میں، ان کی بات بڑی مانی جاتی ہے، مشورے کو اہمیت دی جاتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا باپ کھلی کھلی دلال میں مبتلا ہے. تو مفردات میں یہ لکھا ہے کہ یہ نعوذ باللہ ان کا مطلب نہیں تھا کہ ہمارا جو والد ہیں حضرت یعقوب ان کی طرف کہ وہ خدا نخواستہ گمراہی میں ہیں یا سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. اس میں بھی ان کا یہ مراد تھا دلال کے معنی گمراہی کے نہیں، بلکہ اشارۃ الی شغفی بیوسف و شوقی الیہ، اس میں ان کی اس محبت اور شوق ملاقات کی طرف اشارہ ہے جو وہ حضرت یوسف کے متعلق اپنے دل میں رکھتے تھے، یعنی گہری محبت تھی ان کی خوبیوں کی وجہ سے، حضرت یوسف کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے جو
ایک خدا داد ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان کی وجہ سے وہ ان کو اپنا صحیح وارث سمجھتے تھے روحانی لحاظ سے۔ چنانچہ سورہ یوسف کے شروع میں یہ انہوں نے بتایا کہ وہ یتیم نعمت علیہ کا سارا بڑا خوبصورت اس میں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ کس وجہ سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف کے متعلق جو اپنے دل میں رکھتے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو دلال کا لفظ استعمال کیا ان کے بچوں نے۔ گویا دلال کے ایک معنی کمال درجہ کی محبت اور انتہا درجہ کے شوق کے بھی ہیں، بہت زیادہ شوق ہو، کمال درجے کی محبت ہو تو پھر۔ چنانچہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا سورۃ یوسف میں ذکر ہے، اور اس کے جب اس نے دیکھا کہ ایک جو اس نے محفل قائم کی تھی، ایک سٹنگ بلائی تھی، اور اس کے اندر اس نے اپنی ساری فرینڈس کو بلایا تھا، اور وہ ایک در حقیقت ایک ایول ڈیزائن تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھا کہ جب باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت انہوں نے جو اس کی فرینڈس تھیں اس عورت کی، انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ قد شغف حبا انا لنراہ فی دلال مبین۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اس کی محبت یعنی یوسف کی محبت نے اس عورت جس کی طرف وہ اشارہ تھا اس کی بیوی زوجہ، اس کے دل میں گھر کر لیا، گہری شغف یعنی پوری طرح اس میں مشغول ہو گئی ہے، اس میں بھر دیا اس کا۔ انا لنراہ فی دلال مبین، یقیناً ہم اسے بے انتہا محبت کے معنوں میں استعمال ہوا کہ ہم بالکل جیسے یہ کیا کہتے ہیں نا کہ کھوئی گئی ہے اس میں، تو یہ لفظ استعمال کیا انا لنراہ فی دلال مبین۔ اچھا دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں تو قد شغف حبا انا لنراہ فی دلال مبین، ہم اس معاملے میں اسے کھلی کھلی غلطی پر دیکھتے ہیں، یعنی کہ بالکل کھوئی گئی ہے گہرائیوں میں گھر۔ یہ ایک مانوی ترجمہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا۔ تو یہ جو ہے غرض دلال یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی دلال کے معنی بے انتہا محبت کے، یعنی اس معاملے میں یہ غلطی پہ ہے اور بالکل جیسے ایک بندہ لاسٹ ہو گئے۔ غرض دلال کا لفظ جہاں اور معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں اس کے ایک معنی انتہائی درجہ کی محبت کے بھی ہوتے ہیں۔ سیرہ کبیر جلد 9 صفحہ 98۔ اب اس حوالے سے جب ہم سورہ الضحیٰ پڑھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب یہاں پہ ان کے لیے ضالن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے بارے میں مفردات والے لکھتے ہیں کہ جس کے ایک معنی ہے کہ ہدایت نبوت کے عطا ہونے سے قبل تم اس رہنمائی سے محروم تھے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں وہاں پہ جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، اس بات کے طالب تھے کہ ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرے، ان کو اپنا چہرہ آشکار کرے، تو یہ ہے کہ وہ بھی اس طلب میں سرگرداں تھے بالکل جو ہے نا، اس لیے دولن کا۔ تو یہ وہی کہ انتہائی درجہ کی محبت اور وہ خدا کی رحمت کے متلاشی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے کی جو حالت ہے اس کو دالن کے لفظ سے استعمال کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم اس میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رہنمائی عطا کی۔ اچھا، اور آیت کریمہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں خطا کاروں میں تھا، خطا کاروں میں سے تھا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے اور سورہ شورہ میں کہ جب ان سے نادانستہ ایک قتل ہو گیا تھا مکہ، جس کے اوپر ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں، جب وہ ان کو لگ گیا اس دوسرے آدمی کو، تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے سے وہ کام ہوا تھا جو غلطی سے قتل ہو گیا تھا، اس میں اس وقت سہون عمدن میں نے نہیں کیا بلکہ غلطی سے میرے ہو گیا تھا، اور مجھے اس بات کی صحیح معرفت نہ تھی۔ یہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ سے یہ مراد ہے
کہ مجھے اس بات کی معرفت نہ تھی کہ میں نے یہ جو میں پنچ کیا ہے اتنا زیادہ گہرا ہو جائے گا کہ اس آدمی فوت ہو جائے گا، اور اس کو اس کی وجہ سے فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، تو اس کی طرف دیکھتے ہیں سورہ شورى میں یہ جو بیان کی گئی ہے اس میں، تو سورہ شورى 19ویں پارے میں، اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ تم ابھی بچے تھے ہمارے اندر، تم نے اپنے وقت گزارا رائل سراؤنڈنگز میں، اس پیلس میں تم رہے، تمہیں ہمیں ہر قسم کی سہولیات مہیا کی، تو تم نے یہ کیا کیا؟ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی انکار کرنے والا نہیں، ناشکر گزار، احسانوں کو ناشکر گزار یعنی انکار کرنے والا، تم نے صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیے، تو انہوں نے ناشکر گزار، اور یہ بھی وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ۔ یہ دیکھیں تو جس کام کی طرف تو نے یہ فعالتا اشارہ کیا کہ میں نے وہ کام کیا تھا، یعنی وہ قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، تو وہ میں نے اس وقت کیا جب مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، میں یعنی مجھے معرفت نہیں تھی کہ میں نادانستہ طور پر ایک آدمی جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ تو یہ بھی الضالین کا یہ مطلب۔ اور جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے غالباً 283 اب سورہ البقرہ، اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور بھولنے کے معنوں میں آیا ہے کہ انسان جو ہے جب وہ اس کی معرفت نہ ہو، بھول جائے، اس کے معنوں میں بھی لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ دیکھیں آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ ہے 283، یہ والی یا ایھا الذین آمنوا، یہ 283 سب سے بڑی آیت، ایک پیج سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ دیکھیں ان تضل احداہما، ان کے بھول جانے کا ذکر ہے، وہ جو یعنی کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر یہ بات کی گئی ہے احتیاط کے طور پر، کہ جب فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو تو پھر ایک مرد اور پھر دو عورتیں، اور گواہی ایک کی ہے، لیکن اگر وہ دوسری بھول جائے تو وہ اس کو اسسٹ کرے تاکہ وہ وہاں پہ گھبرائے نہیں۔ تو یہ اس کی کافی فتذکر احداہم الاخری، تو رجل کی بھی گواہی ایک ہے، اس کی بھی، لیکن اگر ہو تو پھر ان تضل احداہما، یہ کلیئر لکھا ہو تاکہ وہ اگر ضرورت پڑے تو تب۔ تو یہاں پہ بھی ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی، میں تضلہ کے معنی بھول جانے کے، اور یہی وہ نسیان ہے جسے عف قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ قابل معافی اس میں۔ تو مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ دلالت ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی نظریاتی علوم کے اندر غلطی کرنا، توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اس کی معرفت میں جو ہے وہ غلطی کرنا، صحیح سمجھنا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی اتاری ہوئی نزول کردہ کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور آخری دن کا، یہ ساری بڑی ہی ایک جامع آیت ہے۔ تو ایک، دو، تین، چار، پانچ چیزوں کا جو انکار ہے، تو پھر وہ ایک دور کی گمراہی میں، وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا، اس قسم کی گمراہی کو ضلالم بعیدہ کہا گیا، جس میں یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان کو انکار کرے، ان کو نہ سمجھے، اس کی معرفت میں کمی، تو اس کو ضلالم بعیدہ کیا گیا۔ یہ ساری جتنی بھی ضروری چیزیں تھیں اللہ سے جو شروع ہو کر یوم آخر، ان سب کا اس بات بندے نے انکار کر دیا۔ تو دوسری قسم جو ہے اس کی، وہ عملی علوم کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ عبادات میں، معاملات میں اور اخلاق میں جو ہے وہ غلطی کرے، اس کی طرف بھی جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اوپر والی آیت اور یہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے بارے میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ تو دو قسمیں ہیں ضلالت کی، یعنی کہ نظریاتی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے دونوں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے بعید، اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔
تو البعد کے معنی دوری کے ہیں، دلال تو ہو گیا نا، تو بعید اس کی صفت، اس کے بارے میں اب یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ قرب کی ضد ہے بالعکس، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ ایک ہی جگہ کے اعتبار سے ایک کو قریب اور دوسری کو بعید کہا جاتا ہے۔ تو قریب اس کا جو عکس ہے، اس کا جو متضاد ہے وہ بعید، اور بعید کا قریب ہو جائے۔ محسوسات میں یعنی جس کو ہم فزیکلی محسوس کر سکیں اور اس کو اپنے حواس سے ٹچ کے ذریعے اس کا ہم ادراک کر سکیں، اس کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، لیکن معنوی لحاظ سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ جو فرمایا کہ دلو دلالم بعیدہ، تو اس سے بھی معنوی لحاظ سے مراد ہے کہ راہ ہدایت جو بظاہر فزیکلی نظر نہیں آتی کہ جیسے ایک روڈ ہے، اس طرح نہیں، بلکہ وہ ایک انداز فکر ہے، ایک طریقہ ہے انسان کی زندگی کا، اس سے بٹر کر وہ دور جا پڑے، یعنی کہ انہوں نے ان کا طرز عمل ڈفرینٹ تھا۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اولئک ینادون من مکان بعید، تو اس سے بھی معنوی لحاظ سے کہ ان کو دور جگہ سے آواز دی جاتی، کوئی دیکھیں قریب سے آواز دے وہ کلیئر ہوگی اور انسان جلدی اس پہ عمل کر سکتا ہے، دور سے آواز ڈسٹورشن بھی ہو سکتی ہے اور کلیئر بھی نہیں ہو سکتی، اس میں ایکو بھی ہو سکتا ہے اور اتنی واضح بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک معنوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ اور اولئک ینادون من مکان بعید کی جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اس کا حوالہ سورہ سبا میں ہونا چاہیے، ہاں جی، اولئک ینادون مکان بعید یا مکان بعید، مکان بعید جو ہے وہ 53 آیت نمبر 53 سورہ سبا، اور یہ جو ہے اولئک ینادون من مکان بعید، اس کا بھی مجھے ذہن میں آتا تو میں بتاتا ہوں۔ اچھا جی، بعودا مراد فہو بعید، قرآن کریم میں آیا وما ہی من الظالمین ببعید، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جس کے اوپر عذاب کا وعدہ تھا، عذاب آیا تھا، اس کے بارے میں یہ بتایا کہ وما ہی من الظالمین ببعید، کہ وہ جو ہیا قریہ کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی ظالموں سے دور نہیں ہے، ببعید وہ بستی بھی ان ظالموں سے، یہ جو کام کرنے والے ہیں ان سے دور نہیں۔ اور یہ سورہ ہود میں یہ آیا ہے، آیت نمبر بتا دیتے ہیں، وما ہی من الظالمین ببعید، آیت نمبر ہے 84، مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ در حقیقت یہاں پہ حضرت جی حضرت لوط علیہ السلام، اور بعیدہ جو سمیہ کے اس پیٹرن کے اوپر ہے، اس کے معنی مرنا کے بھی ہیں، اور عموماً البعد ہلاک ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بعودہ دور ہونا، اور بعیدہ دیکھیں آئین جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق پڑا، تو اس کا مطلب ہلاک ہونا، مرنا، جیسا کہ ابھی سورۃ ہود کی بات ہو رہی تھی، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بعدن، اور اسی سے یہ لفظ بعد اور بعدو، تو کما بعیدت سمود، بعیدت سمود آیت نمبر 96 سورہ ہود، کہ الا بعد لمدینہ کما بعیدت سمود، کہ مدین کے اہل مدین کے اوپر بھی ہلاکت ہو، موت آئے، ہلاکت ہو، جیسے سمود ہلاک ہو گئے ان کے اوپر، یعنی کہ روحانی لحاظ سے بھی مر گئے اور جسمانی لحاظ سے بھی، سمود سورۃ ہود۔ تو البعد والبعد کبھی قرب کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ دونوں البعد والبعد ہلاکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ فبعدا للقوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے لیے پھر بعد ہو یعنی ہلاکت ہو، ظالم لوگوں پر لعنت ہو، لعنت دوری، تو رحمت سے دوری کو ہم بعد کہیں گے، اور اس سے مراد روحانی موت تو آتی ہے، لیکن اس کے بعد جسمانی جو ہے اس کا منطقی نتیجہ جسمانی بھی ہے۔ تو الدلال البعید سے ایسی گمراہی مراد ہے جس کے بعد ہدایت کی طرف لوٹنا نہایت مشکل ہو۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ اولئک فی ضلال بعید، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں، اس میں کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، جیسا کہ یہ اوپر تھا کہ انہوں نے پہلے اللہ کا انکار کیا،
پھر ملائکہ یہ ساری ایک وقت میں یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ دلالم بعید ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ ان کا واپس لوٹنا، یعنی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ بھی لکھا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، تو یہاں پہ بھی ومن یکفر باللہ، تو ایک دوسرے کو یہ مضمون جو ہے وہ سمجھا دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ تو جیسا کوئی شخص مین شاہراہ سے، جو مین ہائی وے ہے وہاں سے دور، بہت دور چلا جائے اور پھر گم جائے اور اس کو پھر واپس راستہ نہ ملے، تو یہ بھی ایک ایسی گمراہ ہے۔ اور بعودا یبعد بعدن، یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، اس کا فرمایا کہ ضد قرب کی ضد ہے، یعنی یہ قریب ہونے کے مخالف معنی دیتا ہے، اور جب یہ انسان کے لیے آئے، یعنی یہ جو بعدن انسان کے لیے آئے، تو کبھی اس کے معنی فوت ہو جانے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جسمانی ہلاکت، جسمانی موت۔ اور جب یہ قوموں کے لیے جیسے قرآن کریم نے استعمال کیا فبعدا للقوم الظالمین، تو اس سے مراد روحانی موت، اور آخر میں دوسری۔ تو یہ تھا سورۃ ابراہیم کی جو 3 رہتے تھے ان کے ساتھ ہی یہ مکمل ہوا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اب ساری افعال بھی مکمل ہو گئے اور اسماء جو ہیں وہ بھی مکمل ہو گئے۔ تو یہ آیت مکمل کرنے کے بعد اب ہم جو دوسرا تھا ہمارا قواعد کا، اس کی طرف انشاءاللہ اگلا جو لیسن ہوگا وہ اس کے متعلق کریں گے۔ باقی جو ہے یہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک لفظ ہم نے اچھی طرح اگر اس کو کر لیا تو یہ اب سمجھنا ایزی ہے، ٹھیک، کیونکہ ہم نے دلال کے بالمقابل ہدایت کی بات کی تھی، تو فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ بات جو ہے اب اس کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور باقی جو اوپر بھی یہ ہے تو اس کی پھر آگے مترادفات جو آگے آتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاسز میں کریں گے۔ تو آج کی کلاس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک میں مزید قواعد کے ساتھ اور ان نوٹس کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہیں۔